ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ اسلام کے شہدائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ دینی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے مسلمان اپنے 5 سالہ بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو قرآن کی تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ مسلمان کے بچے دنیاوی تمام شعبوں میں داخل ہو، وہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور وکیل بنے، یہ شرع منع نہیں ہے بلکہ وقت کی ضرورت ہے، مگر اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ بچے اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے پروفیسر اور اچھے وکیل بنے۔ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ بچے پہلے اچھے مسلمان بن جائیں۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو، قرآن کی صورتیں ہو، وہ قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ ہو، تاکہ دین کی محبت، قرآن کی عظمت اور اللہ کی ہیبت اس کے دل میں شروع سے ہی راسخ ہو جائے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی کو کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرچ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ عظمت قرآن کے لیے مر مٹنے والے مسلمانوں، خوشی کا مقام ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مقدس ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مقدس ہی ہے۔ بغیر سمجھے بھی اگر قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے پھر بھی ہر 10 نیکیاں ملے گی، لیکن قرآن مقدس نسخہ شفا، دستور حیات، انقلابی صحیفہ اور نسخہ سعادت دار تب بنتا ہے جب قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر کے دلدل سے نکال کر آستانِ رسول پر ڈالنے والی چیز صرف ان کی بہن کی تلاوت قرآن ہی نہیں بلکہ آستانِ قرآن کا وہ مفہوم تھا جس نے ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ان کو ایمان و اسلام سے منور و مشرف کر دیا۔ 23 سال کے قلیل عرصے میں اسلام پوری دنیا میں چھا گیا۔ اس میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ دعوت کا دخل تھا، وہی قرآن پاک کے اس سارا اپنی مفہوم کا بھی دخل تھا کہ لوگ قرآن پاک کے اس سارا اپنی مفہوم کو سمجھتے اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اس لیے عرض ہے کہ قوم کے بچے ڈاکٹر اور انجینئر ہو، شرع منع نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے دین و شریعت کا یہ مطالبہ ہے کہ ان بچوں کو پہلے ایمان و اسلام کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے تاکہ خود بھی ایمان و اسلام پر قائم رہ سکے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ اے کاش کہ اس پر ہم عمل کر لیتے، اے کاش کہ اس پر ہم عمل کر لیتے، دنیا کو زیر نظر کر لیتے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن کے مفہوم کو، ورنہ ستاروں سے بھی آگے سفر کر لیتے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ماشاءاللہ دوستو، یہ تھے ہمارے چھوٹے حاجی، چھوٹے حافظ اور وقت کا محدث، وقت کا مفسر، جو ہمارے سامنے بہترین انداز میں گرج رہے تھے۔ اس لیے میری پیشانی کی سلوٹوں پر یہ شعر آ رہا تھا کہ بچوں کو اپنے دین و ایمان سکھاؤ، بچوں کو اپنے دین و ایمان سکھاؤ، اسلام کی بنیاد کی پہچان کراؤ، اسلام کی بنیاد کی پہچان کراؤ۔ دنیا کی کتابوں کو انہیں علم دو، لیکن دنیا کی کتابوں کا انہیں علم دو، لیکن پہلے ہے ضروری انہیں قرآن پڑھاؤ، پہلے ہے ضروری انہیں قرآن پڑھاؤ۔ حضرات محترم، اس درمیان میں ہم سبوں کے دل میں اپنی محبت کا چراغ جلانے والی شخصیت جناب قاری منہاج عالم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آوے اور اپنی